اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على وعجل فرجہ. ہمارا درس اور گفتگو معاد کے بارے میں جاری و ساری ہے. کتاب اصول عقائد کے اعتبار سے آج کا ہمارا یہ اصول عقائد کے اعتبار سے چھٹا درس ہے جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور جس کا عنوان صاحب کتاب استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے کیا دیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی اسی جہان میں کئی دفعہ مشاہدہ ہو چکی ہے. یعنی جو زندگی موت کے بعد حاصل ہونے والی ہے، ملنے والی ہے، جو انسان پہلے موت کی آغوش میں جائے گا، اس کے بعد پھر جو نئی زندگی شروع ہوگی، کہہ رہے ہیں کہ اس کا مشاہدہ ہم اس دنیا میں بار بار کر چکے ہیں. کئی دفعہ یعنی بار بار کر چکے ہیں. کہتے ہیں کہ قرآنی آیات بخوبی اس حقیقت کو واضح کر رہی ہیں کہ بت پرست اور تمام کفار نہ صرف زمانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام ادوار میں تمام زمانوں میں، ہر زمانے میں معاد اور اموات، معاد اور موت یعنی قیامت اور موت، قیامت یعنی معاد اور موت کے بعد زندگی کے مسئلے پر حیرت کا شکار اور وحشت زدہ رہے ہیں. حیرت کا شکار اور وحشت، انہیں ڈر لگتا تھا، خوف محسوس ہوتا تھا قیامت کے نام سے، موت کے نام سے. یعنی لوگ ہمیشہ موت سے ڈرا کرتے تھے اور قیامت کے نام سے ڈرتے تھے. یہ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے ہی جو اقوام تھی، جو لوگ تھے، وہ سب یہ ہیں موت اور قیامت سے ڈرا کرتے تھے. یہاں تک کہ جو بھی اس کا قائل ہوتا اسے مجنون کے لقب سے پکارتے تھے. یہ باغا ہو گیا، یہ بھی باغا ہے. اور ایک دوسرے کو کہتے تھے هل ندلکم علی رجل ينبئکم اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید افطر علی اللہ کذبا ام بہ. جی کیا کہا کرتے تھے ایک دوسرے کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ندلکم علی رجل ينبئکم اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید. کیا ہم تمہیں، وہ کہتے تھے ایک دوسرے کو، کیا کہتے تھے؟ کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مکمل طور پر پارا پارا ہو جاؤ گے تو بلا شبہ تم نئی خلقت پاؤ گے. اس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے یا اسے جنون لاحق ہے. ان ہدایات باللہ، یعنی جو ایسا کہتا تھا تو اسے کہتے تھے، اس کے بارے میں کہتے تھے کیا ہے، اپنے آپس میں کہتے تھے حل ندلکم علی رجل ينبئکم اذا مزقتم كل ممزق. کیا ہم تمہیں ایسے انسان کے بارے میں بتائیں، ایسے آدمی کی خبر دیں، ایسے آدمی کے بارے میں بتا دیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے. کیا ينبئکم، جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے. کیا خبر دیتا ہے؟ اذا مزقتم كل ممزق، کہ جب تم پارا پارا کر دیے جاؤ گے، جب تم پارا پارا کر دیے جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو پھر کیا ہوگا کہ تم دوبارہ سے زندہ کیے جاؤ گے، خلقت پاؤ گے، دوبارہ سے پیدا کیے جاؤ گے. افطر علی اللہ کذبا ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی الدنیا بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید. سورہ مبارکہ سبا کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے، جن کی تلاوت آپ کے سامنے میں نے کی ہے. یعنی وہ ایسے کہا کرتے تھے
کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ تم مکمل طور پر پارا پارا ہو جاؤ گے تو بلا شبہ تم نے خلقت پاؤ گے. اس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے یا اسے جنون لاحق ہے. یا تو بہتان باندھا ہے اس نے یا پھر وہ بیوقوف ہو گیا مجنون ہو گیا اس پر جنون لاحق ہو گیا ہے. افطرا علی اللہ کذبا اس نے اللہ پر جھوٹ بولا ام بھی جنہ یا پھر وہ مجنون ہو گیا. جی ہاں اس روز جہالت اور افکار کی تنگ نظری کی وجہ سے موت کے بعد کسی جہان پر عقیدہ اور مردوں کا زندہ ہونا ایک قسم کا جنون یا خدا پر تہمت محسوس ہوتا تھا. اور بے جان مادہ وہ جسم جو مرنے کے بعد مٹی ہو چکا ہو سے چشمہ حیات اس بے جان مادے سے چشمہ حیات کے جاری ہونے کا عقیدہ دیوانگی کہلاتا تھا. یعنی اس قدر لوگوں کی عقل و فہم کمزور تھی. لیکن جالب اور جاذب دلچسپ بات یہ ہے پرکشش بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس قسم کے افکار کا مختلف دلائل کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے جالب یعنی دلچسپ پرکشش جاذب بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس قسم کے افکار کا مختلف دلائل کے ساتھ مقابلہ کیا. ایسے نہیں چھوڑا انہیں بلکہ ان کے مقابلے کا جواب دیا کہ عام لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بڑے بڑے صاحبان نظر بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. غرض یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی فکر استطاعت کے مطابق ان سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے. اگرچہ ان تمام قرآنی دلائل کی تشریح کے لیے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی ہم ان دلائل کے کچھ حصوں کو یہاں پر بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ حصوں کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم ان دلائل کے کچھ حصوں کو یہاں پر بیان کرتے ہیں. صاحب کتاب استاد اعتماد العظما شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ یہاں پر کچھ حصوں کو یہاں بیان کر رہے ہیں. ان دلائل کے کچھ حصے یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں. غور سے سنیے گا. نمبر 1 کبھی قرآن انہیں کہتا ہے کہ تم ہمیشہ اپنی آنکھوں سے روزانہ کی زندگی میں معاد کے مختلف مناظر دیکھتے ہو. کیا کہتا ہے قرآن کریم میں کہ تم ہمیشہ اپنی آنکھوں سے روزانہ کی زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں کیا کرتے ہو معاد کے مختلف مناظر دیکھتے ہو. آپ کو نظر آتے ہیں قیامت کے مناظر نظر آتے ہیں کہ کس طرح بعض موجودات مرتے ہیں اور پھر زندہ ہوتے ہیں. یعنی بعض موجودات مرتے ہیں اور پھر زندہ ہوتے ہیں. پھر بھی معاد کے مسئلے میں شک و تردید کا شکار ہو تم لوگ شک و تردد کا شکار ہو شک و تردید کا شکار ہو. پھر بھی جب تم روز دیکھتے ہو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ کیسے جو ہے بہت ساری موجودات مرتے ہیں پھر زندہ ہوتے ہیں. کما قال عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. آیت مبارکہ ہے یہ سورہ مبارکہ ہے فاطر اور آیت نمبر ہے 9. کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے. اللہ ہی واللہ الذی ارسل الریاح اللہ عز و جل نے ہواؤں کو بھیجا. یعنی اللہ عز و جل ہواؤں کو بھیجتا ہے. ہواؤں کو بھیجنے والا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی. فتثیر سحابا پھر کیا ہوتا ہے وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے تو بادل کو اٹھاتی ہیں. ہوائیں کسے اٹھاتی ہیں بادل کو اٹھاتی ہیں. فسقناہ الی بلد میت پھر کیا ہوتا ہے پھر ہم اسے اجاڑ شہر کی طرف لے جاتے ہیں. فسقناہ الی بلد میت پھر اسے ہم لے جاتے ہیں اجاڑ شہر کی طرف. یعنی جو شہر ہے آباد ہوتا ہے برباد یعنی جو آباد شہر نہیں ہوتا.
بلدی میت مردہ، اب جو آباد نہیں ہے، بیابان سنسان، فَأَحْيَيْنَا الْأَرْضَ، پھر ہم جو ہے وہ، ہاں پھر ہم اس سے زمین پر جو ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، بادلوں کو ہم مردہ شہروں کی طرف، شہر کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد فَأَحْيَيْنَا الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر ہم جو ہے وہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد، اس کی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ احیینا بہی، ہم اس کے ذریعے سے، اس ان بادلوں کے ذریعے سے، ہاں کیا کرتے ہیں، یعنی پانی برساتے ہیں، تو اس پانی سے پھر کیا ہوتا ہے، وہ زمین زندہ ہوتی ہے جو مر چکی ہوتی ہے۔ کذالک النشور، اسی طرح قیامت کے دن اٹھنا ہوگا۔ اب تو شعور آ جائے، اب تو غور کر لو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تمہارے لیے، تم روز دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے، روز مشاہدہ کرتے ہو اپنی زندگی میں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے ہواؤں کو چلاتا ہے، بادلوں کو اٹھاتا ہے، کسی مردہ زمین پر لے جا کے برسا دیتا ہے، تو وہ مردہ زمین جو مر چکی ہوتی ہے اس پانی سے اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب اللہ تمہیں دکھا رہا ہے، تم روز دیکھ رہے ہو کہ مردہ زمینیں زندہ ہو رہی ہیں، تو اللہ بھی آپ کو اسی طرح قیامت کے دن اٹھا ہوگا، اسی طرح قیامت کے دن آپ سب کو اٹھنا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ موسم سرما میں طبیعت کے رخ پر نظر ڈالیں، سردی کے موسم میں طبیعت کے رخ پر نظر ڈالیں، طبیعت یعنی جو آپ یہ گھاس پھوس یہ سب چیزیں جو دیکھ رہے ہیں، فطرت کی جو نیچرل چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو طبیعی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، موسم پر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے، موسم میں جب آپ دیکھیں گے گھاس کو، درختوں کو، جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہر جگہ موت کی بو محسوس ہوگی۔ جب سردی آتی ہے کیا ہوتے ہیں، درخت کھملا جاتے ہیں، پودے کھملا جاتے ہیں، گھاس مرجھا جاتا ہے، سردی سے، ٹھنڈ سے، پالے سے، وہ جو ہے کیا ہو جاتا ہے، سوکھ جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، کھملا جاتے ہیں۔ درخت پتوں، پھولوں اور پھلوں سے بالکل خالی ہو جاتے ہیں، نہ درختوں پر پھول ہوتے، نہ پھل ہوتے، نہ پتے ہوتے، سب خالی۔ خیر کیسے ہو جاتے ہیں، یعنی درخت پتوں، پھولوں، پھلوں سے بالکل خالی ہو جاتے ہیں، بے حرکت خشک لکڑیاں اپنی جگہ پر باقی رہ جاتی ہیں، نہ کوئی پھول مسکراتا ہے، نہ کوئی کلی کھلتی ہے، نہ میدان اور پہاڑوں میں زندگی کی حرارت نظر آتی ہے، سب ایک مردگی کا سا ماحول چھا جاتا ہے۔ درخت ہیں لیکن سوکھی لکڑیوں کے ماں، نہ اوپر پھول ہیں، نہ پھل ہیں، نہ پتے ہیں، نہ سبز، نہ وہ سبز و شاداب نہیں ہوتے، بلکہ مردے کے طریقے سے سوکھی لکڑیاں کھڑی ہوئی۔ جیسے جیسے موسم بہار آتا ہے، ہوا میں ملائمت پیدا ہو جاتی ہے، بارش کے حیات بخش قطرات نازل ہوتے ہیں، نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ طبیعت کروٹ بدلتی ہے، ماحول موسم کروٹ بدلتا ہے، پودے اگنے شروع ہو جاتے ہیں، درخت پتے نکالتے ہیں، پھول اور کلیاں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھول اور کلیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، پرندے درختوں کی شاخوں پر پھر پھرکنا، پرندے درخت شاخوں پر پھرکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر طرف ایک محشر کا شور وبا ہو جاتا ہے، محشر کا شور وبا ہو جاتا ہے، محشر کا شور وبا ہو جاتا ہے، ہر طرف چڑیاں چہچہا رہی ہیں، پرندے چلا رہے ہیں، درخت ہرے بھرے ہیں، پھول لہرا رہے ہیں، مثلا پھول کھل رہے ہیں، درخت لہرا رہے ہیں، پودے لہرا رہے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ مثلا اس پر وہ سبز و شاداب ہے، ہر طرف رونق ہے، زندگی ہے، حیات ہے۔ لیکن ابھی کچھ دن پہلے کیا حال تھا کہ مردگی چھائی ہوئی تھی، پورا ماحول مردہ تھا، درخت مردہ تھے، پودے مردہ تھے، پتے ختم تھے، ہر چیز میں مردگی پیدا ہو گئی تو چھائی ہوئی تھی۔
اگر موت کے بعد زندگی کا کوئی مفہوم نہ ہوتا تو ہم ہر سال یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے۔ اگر موت کے بعد زندگی ایک ناممکن یا جنون آمیز بات ہوتی تو یہ چیز محسوس صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے بار بار نہ آتی۔ آخر کیا فرق ہے زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونے میں اور انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہونے میں؟ لہذا یہ ہر سال یا موسم کے اعتبار سے ہمارا بار بار اپنی زندگی میں مشاہدہ کرنا، بار بار دیکھنا، ان کو ہماری آنکھوں کے سامنے آنا، ہمیں ان کا دیکھنا کہ درخت جو ہیں وہ سوکھ گئے ہیں، پتے ختم ہو گئے ہیں، کلیاں نہیں ہیں، پتے نہیں ہیں، پھول نہیں ہیں، پھل نہیں ہے، سوکھی ہوئی درختوں کی لکڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ مردگی کا ماحول ہے، ہر طرف مردگی ہے، ہر طرف مردگی ہے۔ ہاں لیکن جب اللہ عز و جل اپنے بادل بھیجتا ہے، اللہ عز و جل اپنی ہوائیں چلاتا ہے، بادلوں کو اٹھاتی ہیں، مردہ زمینوں پر وہ برس جاتے ہیں، تو چاروں طرف ماحول زندگی کا بن جاتا ہے۔ یہ بھی درخت زندہ ہے، وہ پودا بھی زندہ ہے، وہاں بھی پھول ہے، یہاں بھی کلیاں ہیں، وہاں بھی پتے ہیں، ہر طرف سبزے لہلہا اٹھتے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ کلیاں چٹکنے لگتی ہیں، پھول کھلنے لگتے ہیں۔ تو لہذا اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو سوال کر رہے ہیں کہ اگر موت کے بعد زندگی کا کوئی مفہوم نہ ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے۔ اگر موت کے بعد زندگی ایک ناممکن یا جنون آمیز بات ہوتی تو یہ چیز محسوس صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے بار بار نہ آتی۔ آخر کیا فرق ہے زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونے میں اور انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہونے میں؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا انسان موت کی آغوش میں جائے گا اور پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر دوبارہ زندگی سے ملے گی، حساب و کتاب ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی یا برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھے گا۔ نیکی کی جزا اور برائی کی سزا ملے گی انشاءاللہ۔ نکتفی بہذا المقدار، باقی سيأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل في أمان الله، خدا حافظ۔